تہذیب زمیں بوس ہونے والی ہے جس کی چمک دمک نے مدتوں تک انسانی نگاہوں کو خیرہ کر رکھا تھا. تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ ناپائیدار آشیانہ اس کے ایک ایک اس بات کو مغرب بھی محسوس کر رہا ہے, اس بات کو مشرق بھی محسوس کر رہا ہے, ارباب ہوش و خرد بھی محسوس کر رہے ہیں, جن کا خاندانی نظام بکھر چکا ہو, جن کا معاشرتی نظام بکھر چکا ہو, جن کا آئینی نظام بکھر چکا ہو, جن کا ازدوالی نظام بکھر چکا ہو, جن کا معاشی نظام بکھر چکا ہو, جہاں باپ کا چہرہ نہ پہچانا جا سکے, جہاں ماں کی شناخت نہ ہو سکے, جہاں بیوی کی قدر کو محسوس نہ کیا جا سکے, جہاں غیرتوں میں جہاں چہروں کی حیا اڑ گئی ہو اور جہاں جلد کے تقاضے حیوانیت کا روپ دھار چکے ہوں, وہ معاشرہ کب تک زندہ رہے گا, وہ سوسائٹی کب تک زندہ رہے گی, وہ ماحول کب تک زندہ رہے گا, وہ نظام کب تک زندہ رہے گا, وہ حکومت کب تک زندہ رہے گی جہاں جن سے انارکی اختیار کر لی ہو, جہاں شہوتوں دیوانگی اختیار کر لی ہو, جہاں جانور اور انسان میں فرق نہ کیا جا رہا ہو, جہاں غیرتوں کا احساس مر گیا ہو, جہاں حیا کی سرخی نہ پائی جائے, جہاں انسانی خطرے دم توڑ چکی ہو, جہاں انسان جانور بن چکا ہو, جہاں مشین سے زیادہ بے حس ہو چکا ہو. ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس و مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج انسان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ جان رہے ہیں. ایسے دور میں اگر پوری دنیا کو کوئی نظام زندہ کر سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے, آئین مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے, دستور مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے, قانون مصطفیٰ زندہ کر سکتا ہے, رسول اللہ کا آئین زندہ کر سکتا ہے. آج دنیا کو رسول اللہ کے آئین کی ضرورت ہے, آج دنیا کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے. لیکن جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو باطل کا نظام سرخمیدہ ہو جائے گا. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو مغرب کے تار و پود بکھر جائیں گے. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو صنادید عجم مٹ جائیں گے. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو باطل نظریات کی موت واقع ہوگی. جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو آئین باطل اپنی آخری سسکی لے کے دم توڑ دے گا. اس لیے دنیا کی تمام باطل قوتیں نظام مصطفیٰ کا راستہ روک رہی ہیں, آئین مصطفیٰ کا راستہ روک رہی ہیں, سازشوں کے ذریعے سے روک رہی ہیں اور دوسرے تمام تقاضوں کے ذریعے سے روک رہی ہیں. آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, عوام کی حکومت, عوام کے لیے, عوام کے ذریعے سے, یہ نعرہ تھا ابراہم لنکن کا. اسی نعرے کو بنیاد بنا کر کے باضابطہ ایک نظام کی تشکیل دی گئی جسے ہم ڈیموکریٹک نظام کہتے ہیں, جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں. اسی جمہوری نظام کے پیش نظر الجزائر میں مسلمان قوتیں اگر ووٹ لے کر کے اپنی حکومت بناتی ہیں تو انہیں فوجی اقتدار کے ذریعے سے تباہ کر دیا جاتا ہے. اسی قانون کے پیش نظر اگر ترکی میں حکومت حاصل کی جاتی ہے تو اسے سازشوں کے ذریعے سے کوٹیج کر دیا جاتا ہے. اسی نظام کے ذریعے سے اقتدار میں اقتدار آتا ہے تو اس کے خلاف باضابطہ مغربی قوتوں کو تیار کر کے فوجوں سے مسلط کیا جا رہا ہے. اسی نظام کے پیش نظر اگر پاکستان میں انقلاب لائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو باطل قوتوں کو باضابطہ طور پر نظام کے ہر محاذ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے برسر اقتدار نہ آنے دیا جائے. اسلام کے خلاف آج پوری دنیا منظم ہو رہی ہے, اس لیے کہ اسلام کا غالب ہونا دنیا کی موت ہے, دنیا کی فکری موت ہے, دنیا کی اخلاقی موت ہے اور دنیا کی سیاسی موت ہے. ظاہر ہے